الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله کہیے آپ بتا دیجئے لوگوں کو یہ بات کہ اگر تم اپنے سینوں میں کوئی چیز چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو اللہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ جانتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا ایک دن ہر ایک نفس اپنے کیے ہوئے عمل خیر میں سے سب حاضر پائے گا وما عملت من سوء اور جو کچھ وہ برا کیا ہو وہ بھی حاضر پائے گا تود لو ان بینہا اس وقت اس گناہ یا برائی کو دیکھ کر کے خواہش کرے گا کہ کاش میرے درمیان اور اس گناہ کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہوتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے غیروں سے دوستی کرنے کا ایک معیار بتایا تھا کہ ایک مسلمان غیر مسلمان سے دوستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اگر کرتا ہے تو اس کی دوستی کہاں تک کرنا اسلام میں جائز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کیا ہر ایرے غیرے سب سے دوستی کر سکتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بہت ہی واضح طور پر فرما دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کہ مومنین کے لیے کافروں سے دوستی کرنا مناسب نہیں ہے یوں کہہ لیجئے کہ جائز نہیں ہے اگر قرآن کریم کی ظاہری آیات اور حکم پر غور کریں اور دیکھیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیروں سے دوستی کرنا اس کے بعد پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین اور احادیث کی روشنی میں دوستی کی کوئی قسمیں ذکر فرمائے
جیسا کہ عرض کیا تھا کہ دوستی کرنے کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے موالات، یعنی قلبی اور ایمانی دوستی غیر سے مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کہ قلب جو ایمان کا ایک حصہ ہے، قلبی جو صرف اللہ کے لیے ہے، ایسی دوستی غیر مسلموں سے ہرگز نہیں کی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ عجیب و غریب فیصلہ ہے یہ۔ ارے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کفر اور ایمان کا فرق بتا رہا ہے۔ اگر ایمان والا بھی ہر ایک چیز کرنے لگے اور غیر بھی ہر چیز کرنے لگے تو پھر ایمان اور کفر میں فرق رہا کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوستی کو یعنی قلبی اور ایمانی، یعنی جو خاص اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایمانی دوستی۔ اب ہم کسی غیر سے اگر دوستی کر لیں، اگر وہ غیر اللہ کے پاس لے جائے کہ اس کو بھی مان لو، تو اس کی رعایت میں اگر کوئی کر لیا تو پھر ایمان اور کفر میں فرق نہیں رہا۔ اس لیے اس قلبی اور ایمانی دوستی کا بالکل گنجائش ہی نہیں ہے کہ تم اس سے ایسی دوستی نہ کرو کہ وہ تجھ سے شرک کرا لے، کفر کرا لے۔ دوسری دوستی کے جو قسم ہے وہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ ایک آدمی اگر مسلمانوں کا وہ دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کا وہ کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، کوئی تنظیم ہو یا کوئی افراد ہو، کوئی بھی ہو، تو ایسے غیر مسلم سے بھی دوستی نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایسے غیر مسلم سے جو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، ملنساری کا عمل کرتا ہو، تب تو اس کے ساتھ میں رہن سہن اور ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کوئی غیر مسلموں کا ایسی تنظیم ہے، ایسے لوگ ہیں جو برسر پیکار ہمیشہ مسلمان کے خلاف رہتا ہو، ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے کاٹنے پر لگا رہتا ہو، تو ایسوں کے ساتھ میں موافقت، ایسوں کے ساتھ میں دوستی، ایسوں کے ساتھ میں رہن سہن، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی جائز نہیں۔ تیسری ایک دوستی ہے مدارات، یعنی ایک آدمی دلجوئی کے لیے، اس کے غم دکھ میں شریک ہونے کے لیے اگر غیر بھی ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ہے تو اس کی خوشی غم میں ایک مسلمان شریک ہو سکتا ہے۔ بھوکا ہے کھانا کھلا سکتا ہے، پیاسا ہے پانی پلا سکتا ہے، بیمار ہے دوا دے سکتا ہے، بے سہارا ہے سہارا دے سکتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کے سب سے اعلیٰ اخلاقی پہلو ہے۔ آپ غیروں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، آپ غیروں کو بھی کھانا کھلائیں، آپ غیروں کو بھی رہنے کی ٹھکانہ اور جگہ دیں، آپ غیروں کی بھی بیماری پر آپ عیادت فرمائیں۔ تو یہ دوستی اور یہاں تک کے تعلق کی گنجائش ہے۔ معاملات، تجارت، معاملاتی دوستی، اس کی بھی شریعت گنجائش دیتی کہ ایک مسلمان حلال طریقے سے اس کے ساتھ تجارت معاملات کر سکتا ہے، حرام چیزوں میں وہاں نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جو دل اور قلبی ایمانی جو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ دوستی غیر سے نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی 3 درجوں کی دوستی میں گنجائش حالات تقاضے کو دیکھ کر کے ہے۔ محبت اور دوستی ایک مخفی چیز ہے۔ کیا ہے؟ مخفی چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں کون کس سے کتنے محبت کرتا ہے۔ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ کس سے ہے؟ عمل سے ہے، رویے سے ہے، سلوک سے ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو دیکھنا پڑے گا اس کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، اس کے معاملات اس کے ساتھ کیسا ہے۔ یا صرف زبان ہی سے صرف کہہ رہا ہے محبت ہے، لیکن رویے ٹھیک نہیں ہے، سلوک ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو گویا کہا جائے گا کہ یہ منافق ہے، زبان سے کہتا کچھ ہے، رویہ اس کا بتلاتا کچھ ہے۔ تو اس کا خاص علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں۔ اس لیے ایک چیز ہے محبت اور ایک ہے عشق، یہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت میں نفاق ہے اور عشق میں نفاق نہیں ہے۔
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ عشق میں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا ہے، صرف وہی آ سکتا ہے جس سے وہ لوگ عشق کرتے ہیں۔ اور محبت میں نفاق ہے، دل میں کچھ زبان میں کچھ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عاشق رسول تھے، رسول اللہ سے گائے درجے کا عشق کرتے تھے۔ ان کے عشق اور اس کی محبت میں نفاق نہیں تھا، لہذا جس کو عشق کی کیفیت ہوگی اس میں نفاق نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف محبت ہے تو دیکھنا پڑے گا اس کا رویہ کیا ہے، اس کا سلوک کیا ہے، اس کا معاملات کیا ہے جس سے یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دل میں کیا کیا ہے وہ سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو ہے۔ چاہے تم ظاہر کرو یا نہ کرو، آہستہ بولو یا زور سے بولو، چیخ و پکار کر کے دعویٰ کرو یا خاموشی سے کرو، اس کی حقیقی علم کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، کون چھپا کر کے رکھا ہے، کیا ہے اس کے دل میں، اللہ فرمائے یعلمہ اللہ، اللہ ہی جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور صرف محبت ہی کی بات نہیں، بلکہ تم یقین رکھو اے لوگوں کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں سب کا علم مجھے ہے۔ میں ساری چیزوں کو پیدا کیا ہوں تو اس کے علم اچھائی برائی نفع نقصان ساری چیزوں کا ہے، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے تم غفلت میں نہیں رہنا کہ کوئی جان نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، کوئی میری خبر نہیں رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہی جانتا ہے۔ اگر تم اس میں کوئی شک ہے تو ٹھیک ہے، دنیا میں کر لو، دنیا میں جو چاہو کہہ لو، دنیا میں جو چاہو کر لو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا تم جو چیزیں چھپا رکھے ہو اور چھپ کر کے گناہ کیے ہو، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، نیکی ہو یا برائی ہو، کل قیامت کے دن ایک دن وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے حاضر ملیں گی، یہاں تک کہ شکلوں میں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی یا تحریراً نام اعمال میں صرف لکھ دیا گیا کہ یہ آدمی یہ گناہ کیا ہے، یہ آدمی زنا کیا ہے، یہ آدمی فلاں کیا، یہ فلاں کیا، نہیں۔ اللہ اگر چاہے گا تو اس کی پوری شکل اور کیفیت بھی پیش کر دے گا، پوری شکل۔ اور اس کی یوں سمجھیے جس طرح سے آج تصویریں بن رہی ہے، بنانے والا بنا کے لے جاتا ہے، برسوں کے بعد وہ تصویر کو نکال کر کے ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں یہ سب نئی ایجادات انسانوں سے کرا رہا ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ سائنسی ترقی ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ زمانے کے لوگ یہ سب ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ اس لیے ایجاد کروا رہا ہے اپنے بندوں سے ایسی چیزیں تاکہ تمہیں محشر کے وہ حالات تیرے علم اور یقین میں پیدا ہو جائے کہ اگر تم کو شک ہے کہ میری نیکیاں شکل میں نہیں آئے گی، میرے گناہ شکلوں میں نہیں آئے گی، تو اے لوگوں جس طرح سے یہ دنیا کے نئی ایجادات میں ایک آدمی ایک تصویر بناتا ہے اور اس کی پوری حالات کو برسوں کے بعد لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، لہٰذا کل قیامت کے دن کے سلسلے میں ڈریے جو لوگ چھپا کر کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری تصویر نہیں بن رہی، وہ تصویر بن رہی ہے، وہ فوٹو اور مووی جو چلتے ہیں وہ چل رہے ہیں، فرشتہ بنا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اسکرین پر اگر دکھا دیا اور پھر کہے گئے بندہ دیکھ، اے بندے اپنے گھر والوں کو بھی دکھا، اور جب لوگ دیکھیں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت میں کہنے والا گنہگار یہ کہے گا پروردگار مجھے جہنم میں ڈال دے لیکن ان ماں باہنوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر۔ اس لیے غفلت میں نہیں رہی، وہ بن رہی ہے تصویر، نیکی کی بھی تصویر بن رہی ہے، گناہ کا بھی بن رہا ہے۔ بندہ اگر خدا نخواستہ سوچ کہے گا کہ نہ میں ایسا نہیں کیا ہے تو وہ گناہ تصویر کی شکل میں آ جائے گی، ایک شکل کی کیفیت میں آئے گی، کرنے کرانے والا دونوں موجود ہو جائیں گے، کیسے کیا وہ بھی ہو جائے گا، نیکی اگر کیا تو وہ بھی آ جائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں آدمی ہوتا تنہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے سوال و جواب کا مرحلہ آتا ہے اور اس کے اندر جب روح لوٹا دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گڑھے میں آدمی پریشان ہوگا دیکھ کر کے،
ویرانی اور ہولناکی کیفیت ہوگی۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ میں اللہ کا عجیب و غریب معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اچانک اس کے پاس سرہانے میں ایک شخص آ کر کے نورانی چہرہ والا کھڑا ہوگا۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلے گی اور روح اس میں لوٹ کر کے اس کو جس طرح زندہ کیا جائے گا، اور سوال کرنے والے فرشتے قبر میں داخل ہوں گے اور اس کی آنکھ کھلے گی تو ایک نورانی چہرہ دیکھے گا اپنے سامنے، ایک بڑا خوبصورت آدمی دیکھے گا۔ وہ تسلی دے گا کہ بھائی تم گھبراؤ نہیں، اکیلے ہو، تم ڈر رہے ہو نہ، ڈرو نہیں، تم یہاں کسی طرح سے خوف محسوس مت کرو، میں ہوں۔ تو یہ دیکھنے والا کہے گا کہ ارے بھائی آپ کو کبھی بھی میں نہیں دیکھا دنیا میں، آپ ہیں کون؟ میرے رشتوں میں سے بھی کوئی آپ رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، آپ سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایسے تنہائی کے وقت میں آپ ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وہ نورانی چہرہ یوں کہے گا کہ میں قرآن کریم ہوں تیرا، جو تم صبح کے وقت میں یا فجر سے پہلے جو تم تلاوت کیا کرتے تھے وہ ہوں میں۔ تم تنہائی میں یاد کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اے قرآن جاؤ، میرا یہ بندہ کیا ہے، ڈرے گا ذرا، یہ قبر کی ہولناکی کیفیت اور تنہائی اور اس گڑھے کو دیکھ کر کے پریشان ہوگا، اور پریشانی میں کہیں خدا نہ خواستہ وہ کیا ہو، سوال کا جواب ٹھیک سے نہ دے سکے۔ اس لیے جاؤ، اس کو تسلی دو، اس کو سکون دو، اس کو راحت دو، اور اس کی اجنبیت کو دور کرو۔ لہذا اے ڈرنے والا نہیں ڈرو، میں قرآن ہوں تیرا۔ پتہ چلا قرآن کی نیکی شکل کی کیفیت میں آ جائے گی۔ تو اللہ نے اسی کو یہاں فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جس دن میں ہر ایک کیے ہوئے نیکی، ہر ایک کی ہوئی برائی کو حاضر کر دوں گا۔ اور حاضر کے مطلب یہ ہے کہ اگر مطالبہ ہو کہ نہیں کیا ہوں تو شکلن آ جائے گی، اس کی ایک شکل اللہ رب العالمین دے گا۔ اس لیے غفلت میں نہ رہیے، گناہ کیا پانی میں بہہ گیا، گناہ کیا ختم ہو گیا، زنا کیا لطف مزہ لیا ہو گیا کام، کسی کو دھوکہ مار دیا، قتل کر دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ارے تصویر بن گئی ہے، جس طرح راستے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، چلنے والے کی تصویر بن جاتی ہے، اور کبھی اس کو اگر کھنگالا جاتا ہے تو اس کی پوری حیت و کیفیت کیمرے اس کو بتا دیتی ہیں کون 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 کیا ہے۔ تو جس پروردگار نے انسانوں کو یہ سب نئی ایجادات دیے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ یہ سائنسی ترقی ہے، یہ اللہ نے اس لیے کرایا تاکہ تم کو میدان محشر کی پوری کیفیت سمجھ میں آ جائے، پوری حالات تم کو سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح سے بولنے والے کی ایک ریکارڈ بات میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور برسوں کے بعد میں صرف ایک کلک پر میں اس کو کیا ہوتا ہے، اس کی بات دہرا دی جاتی ہے۔ اگر تم ایسا بھی اگر کرو گے، کہنے میں غفلت کرو گے، جھوٹ بولو گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس وقت میں تیرے منہ پر مہر لگا دوں گا اور ہاتھ بولے گا۔ جس طرح سے آج ریکارڈنگ کی مشینیں بولتی ہے، بے جان ہے، یہ ہاتھ بھی بولے گا، یہ پاؤں بھی بولیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ مت سمجھیے کہ نئی ایجادات نے بڑی ترقی کی ہے، اللہ نے حکمت و مصلحت کے ساتھ یہ کام کروا رہا ہے بندوں سے، تاکہ میری نئی ایجادات جو بندے کے ذریعے سے کرا رہا ہوں، اس سے تم آخرت کو سمجھو، اس سے تم میدان محشر کے حساب و کتاب کو سمجھو، وہاں کے تمام نیکی اور بدی کو سمجھو، حاضر کروں گا محضرا۔ اس لیے غفلت میں نہ رہیے کہ تنہائی میں کر دیا کوئی نہیں دیکھا، برسوں کر دیا کوئی نہیں دیکھا، میرا مقدمہ ہم جیت لیے، اب کو ہو گیا کام۔ یہی تو ہوتا ہے نا، جج کو خرید لیا، ہو گیا کام، میں بری ہو گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے جج بھی کسی مجرم کو اگر بری کر دیا تو اللہ کے یہاں بری نہیں ہو سکتا ہے۔ بری وہاں سے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، حق والے کا حق دے دو، معافی مانگ لو، تبھی بری ہوں گے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی عدالتیں بھی اگر کسی مجرم قاتل کو اگر وہ بری دے دے اور پھر وہ پورے ڈنکے بجائیں کہ دیکھو میرے پاس یہ ثبوت ہے، عدالت نے مجھے بری کر دیا ہے، فلاں کورٹ میں میں نے فلاں کیس کو جیت لیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے، یاد رکھیے جب تک کہ اللہ کی عدالت سے برات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں چلیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے تو اسی سے معافی مانگو جو معاف کرنے والا ہے برابر۔
جو معاف کر دینے والا ہے، جو پھر کبھی پلٹ کر کے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہاں والے تو ایک کیس ہارتے ہیں تو پھر دوسرے میں چلے جاتے ہیں، کہاں ہائی کورٹ میں ہار گیا تو سپریم کورٹ چلا گیا، یہاں گیا وہاں گیا، ہیرا پھیری ہوتے رہتے ہیں۔ مجرم گھومتا رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ ہو جائے اور پھر اس پر بار بار جرم لوٹاتے رہتے ہیں، حق نہ حق سب ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ صاف، اس لیے نامی اعمال جب کھولیں گے تو لوگ دیکھیں گے، ارے یہ کیا تھا، تنہائی میں کیا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھا، برسوں تک کے زندگی میں کسی نے آ کے اس گناہ کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کیا، آخر یہ نامی اعمال میں یہ چیز کس نے درج کیا؟ پڑھیے سورہ کہف روزانہ جمعہ کے وقت میں اور اس کے ترجمے پر ایک ایک آیت پر غور کیجئے، اللہ اکبر، دیکھ کر کے لوگ کہیں گے یہ کتاب کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی نیکی کو چھوڑا، نہ بڑی نیکی کو چھوڑا، نہ چھوٹا گناہ باقی رہا، نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا گیا، سب درج کر دیا گیا، شکلاً بھی ہے، صورتاً بھی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ نے ایک آیت میں ہم سب کو باخبر کر رہا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن تمہاری کی ہوئی نیکیاں اور برائیاں سب شکلاً سب حاضر کر دوں گا، صورتاً بھی، شکلاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی، تحریراً بھی، سب حاضر۔ تودو تو گناہ گار گناہ کو دیکھ کر کے کیا بولیں گے معلوم؟ کاش کہ یہ گناہ اور میرے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا، ہم کو سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی دیوار بن جاتی تاکہ میدان محشر والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہ گھر خاندان والے سب ہوں گے وہاں پر میں، آج تو بیوی سے گناہ چھپا لیجئے، والد سے گناہ چھپا لیجئے، بھائی سے گناہ چھپا لیجئے، پڑوسی سے چھپا لیجئے، استاد سے چھپا لیجئے، وہاں سب ہوں گے، سب دیکھیں گے۔ شرمندگی جب ہونے لگے گی تو کیا کہے گا؟ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ میرے درمیان اور اس گناہ کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا اور ہم بھی نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اور کوئی نہیں دیکھتا۔ تودو، تمنا کریں گے، لیکن اللہ فرما رہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اسی لیے تو میں ڈرا رہا ہوں تم کو، تاکہ یہ موقع تم کو دیکھنا نہ پڑے، تم ایسا بن کر کے مت آؤ، بلکہ ایسی زندگی بناؤ کہ دیکھ کر کے اللہ کہہ دے اچھا تم ہو، جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے کہ دنیا میں گناہ کو چھپا دیا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ یہاں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے کہ یہاں عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دنیا میں بھی لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں، دین میں بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو پہلے جاؤ میرے محبوب کے دربار پر، وہاں اپنی محبت کی جانچ کرا لو۔ کہاں کرا لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے محبوب کے پاس جاؤ، وہاں اپنی محبت پیش کرو، وہاں اپنی محبت رکھو، پھر وہاں سے تمہارا فیصلہ اگر ہو جائے گا تب تو سمجھا جائے گا کہ ہاں تو اللہ سے محبت کرتا ہے، ورنہ صرف یہ دعوے کی باتیں نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے میرے نبی، میرے محبوب، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہی بتلایا نا کہ محبت ایک مخفی چیز ہے، ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کا رویے سے پتہ چلتا ہے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، اس کے حالات سے پتہ چلتے ہیں۔ اب ایک آدمی خوب کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے بھی محبت، نبی سے محبت، نماز کا وقت آ جائے اور نہ پڑھے تو کیا کہیں گے؟ یہ منافق ہے، یہ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تھی، اٹھ کر کے یہ نماز پڑھتا، لہذا یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعوے میں یہ منافق ہے، نفاق ہے اس کے دل میں۔
ایک آدمی اگر ان کے سامنے دین اور شریعت کی بات آ جائے اور اس کو ٹھکرا کر کے وہ دنیا کی طرف چلے جائے، دنیا والوں کی طرف چلا جائے، اس کو ترجیح دے دے، تو پھر کیا کہیں گے؟ مال کو ترجیح دے دے دین کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، اور وہ یہ کہتا رہے کہ نہیں میں بہت محبت کرنے والا محب رسول ہوں، عاشق رسول ہوں، جھنڈے لگا لے، لکھوا لے، آگے پیچھے بورڈ لگا لے، لیکن اگر اس کا عمل رویہ ٹھیک نہیں ہے اسلام شریعت نبی کے ساتھ، تو وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ اس لیے صحابہ کرام تو ڈرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تو ایک ایک پل پل سے نبی کے ایک ایک حکموں سے قولاً فعلاً عملاً ہر چیز سے محبت کرتے تھے۔ تو محبت رویے اور عمل سے، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ سے محبت ہم کرتے ہیں، تو دیکھنا پڑے گا سنت کا پابند ہے یا نہیں ہے، نبی کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی بات پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے، بدعتیں تو نہیں کر رہا ہے، شرک نہیں کر رہا ہے، یا اس کے بار بار مخالفت تو نہیں کر رہا ہے۔ لہذا اگر ایسی بات ہے تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ یہ محبت قابل قبول نہیں ہے، اور اس سے ایمان میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین، تمہاری محبت کی جانچ وہاں ہوگی کہ ایک طرف شریعت کا ایک حکم ہے، اور ایک طرف دنیا کا اداروں اور دنیا کے معاملات اور ملک کے قانون کی اور کوئی بھی ایسی چیز کی بات ہے، یہاں تجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، یہاں پر ہم کو عمل کس پر کرنا ہے، کس فیصلے کی طرف جانا ہے۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے نا، ایک منافق جو تھا خوب دعویٰ کرتا تھا نا، مسلمان ہوں میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ جانچ لیا ایک بار، اور ایسا جانچا کہ اللہ اکبر، نبی کے زمانے میں، اب تو بڑی دور کی بات ہے، کیا جانچا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، 5ویں جز میں اللہ رب العالمین نے پورے قصے کو بیان فرمایا۔ ایک زمین کے معاملے میں یا کسی چیز کے معاملے میں ایک یہودی سے ان کا بحث ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین، وہ میری زمین، یا اور کسی معاملات میں۔ تو یہودی نے کہا کہ اچھا تم مسلمان ہے اور تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم اس پر ایمان لاتے ہو، اس وقت ان سے سچا آدمی شاید کوئی ہے، اس لیے چلو ہم دونوں انہی کے پاس میں فیصلہ کرا لیں گے، اگر وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم بھی مانو تم بھی مان لو۔ تو کیا کہا اس نے کہ نہیں اس کے پاس نہیں، رسول اللہ کے پاس نہیں چلیں۔ یہودی جو کعب بن اشرف بڑا آدمی ہے یہودیوں کے، تم اپنے سردار کے پاس لے چلو، وہاں چلیں گے۔ کہا کہ رے بھائی نبی کے پاس چلو، تو مسلمان ہے، پھر ادھر کیوں؟ تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ بات تو ٹھیک ہے، ہمارے راز کھل جائے گا۔ کہا کہ چل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے رسول دونوں کے مقدمات بات سن کر کے فیصلہ کس کے حق میں فرمایا؟ یہودی کے حق میں۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ وہاں تو مان لیا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، لیکن دل ابھی مانا نہیں، اسی لیے مخفی چیز ہے۔ کیا محبت؟ مخفی چیز ہے، رویے سے پتہ چلے گا۔ آپ کا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ قرآن کی طرف آ رہے ہیں یا وہاں جا رہے ہیں؟ یہ پتہ چلے گا، یہاں یہ معلوم ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک طرف حرام ہے، ایک طرف حلال ہے، حلال تھوڑا اور حرام بہت زیادہ، پتہ بھی یہاں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو، یہ مخفی چیز ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے، رویے سے پتہ چلے گا۔ اب اس کی رویہ بدل رہا ہے، دعویٰ کچھ ہے اور رویہ سلوک کچھ ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کہا کہ نہ، مجھے اطمینان نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے اس فیصلے پر، نہیں مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو یہودی کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ عمر کے پاس چلو۔ کیوں؟ وہاں وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر کافروں سے، یہودیوں سے بہت سخت ہے ان کے معاملے میں، چہرہ مہرہ دیکھ کر کے مسلمان سمجھ کر کے کیا کریں گے، وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہ اس کو ایک گمان شیطان نے اس کو بیٹھا دیا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ حضرت عمر ہیں، ان کی شان ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ تو صرف ذرا سا لفظ بھی کوئی بڑھا دیتا تھا تو پھر اس پر وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ آج تو ہم لوگ پورا دین بدل دیتے ہیں تب بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے گلے لگا لیتے ہیں، سب کو لگا لیتے ہیں، اس لیے تو جیسا ویسا میں بھی، تو کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ اندر سے احساس ہو کہ نہیں تو غلط،
تو وہ بھی کہے گا تو بھی غلط، اس سے بہتر ہے تو بھی حاجی صاحب میں بھی حاجی صاحب، تو بھی مکہ دیکھ رہا ہم بھی مکہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہے۔ اس لیے آج یہ رویے ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ کہا کہ چلو جب ہے یہی تو وہی کریں گے بھائی، چلا وہ یہودی لے کے چل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات سنائی گئی ہے اور سنے بڑی اطمینان سے، تو ایک بات جملہ یہودی نے کہا کہ عمر آپ یہ بھی خیال رکھیے ہم لوگ وہاں سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مطلب سپریم کورٹ کہہ لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہم ہو کر کے آ رہے ہیں دونوں۔ کہا کہ اچھا وہاں سے آ رہے ہو، کیا ہوا وہاں پہ؟ کہا کہ میرے حق میں فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ راستے میں اس شخص نے اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے 5ویں جز کھول کے دیکھیے فرمایا اگر تم میرے نبی کے فیصلے میں شک کرتے ہو تو تیرا ایمان میں قبول نہیں کروں گا۔ صاف ایسا ہے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، یا کسی جس اور لائر کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ اللہ نے صاف فرمایا قرآن کریم میں، تمہارے دل میں ابھی شک ہے، ایمان میں کھوٹ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے رویے سے پتہ چل رہا ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ مجھے محبت ہے اللہ سے، مجھے محبت ہے رسول اللہ سے، لیکن رویہ اس کا کہاں جا رہا ہے، سلوک کہاں جا رہا ہے، اندر کی معاملات اس کے کہاں جا رہے ہیں، دل کہاں کہاں بھٹک رہا ہے۔ اور آج ہم لوگ تو سر سے پاؤں تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج تو ہم لوگوں کے سارے کھانے پینے سے لے کر کے بھٹکا ہوا ہے۔ کہیں کہیں ذرا سا بس جمعہ میں مسلمان تھوڑا سا نظر آتے ہیں، 2 رکعت جب تک ہوتی ہے، کتنے 2 رکعت نماز تک کے مسلمان نظر آتے ہیں، بعض تو سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، پیچھے پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ہے۔ حضرت عمر کہا ٹھیک ہے بیٹھو آتا ہوں، اندر گئے اور لیے تلوار، ختم، صاف قتل ہی کر دیں۔ اور یوں کہا کہ جیسے منافق کا کہ زبان کچھ دل کچھ، اس کا حق نہیں کہ زمین پر یہ زندہ رہے۔ آج اگر وہ ہوتے تو ایک بھی ہم لوگ نہیں بچتے، نہیں بچتے، کوئی کتنا بھی کچھ کر لیتے نہیں بچتے۔ اس لیے اتنا نفاق ہے، اللہ اکبر، اس قدر اس وقت مسلمانوں کی رویہ اتنا خراب ہے، اللہ اکبر، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، لڑتا ہے جھگڑتا ہے، مقدمہ بازی ہے، نفرت ہے، غیبت ہے، چغلخوریاں ہے، مارنا پیٹنا سازشیں، سب کچھ ہے مسلمان کے پاس۔ جتنے گناہ سب آج ہم لوگ کر رہے ہیں، رویہ بدلا ہوا ہم لوگوں کا، بس اللہ حفاظت فرما رہا ہے، ورنہ کب پکڑے گا وہ کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت زلزلے کے جھٹکے آ جائیں گے، خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ڈر کر کے سوئیے اور ڈر کر کے راستے میں چلیے، اللہ کو پکڑنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں آتا ہے۔ جب یہ کام قتل کر دیے تو مقدمہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وارثین نے آ کر کے کہا کہ یہ مسلمان تھا اور مسلمان کا قتل عمر کیا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہی قانون شریعت ہے کہ مسلمان اگر مسلمان کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ نبی کی خدمت میں یہ مقدمہ آ گیا، اس کے وارثین دعویٰ کر دیے کہ ہمیشہ مسلمان کہا ہے اپنے آپ کو، لہذا یہ مسلمان ہے تو اس کے قتل کے بدلے میں عمر کو بھی قتل کیا جائے۔ بڑا نازک مرحلہ تھا، فیصلہ عجیب و غریب تھا۔ نبی کی زبان سے فیصلہ صادر ہونے سے پہلے اللہ نے آیت اتار دی، کہا کہ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور منافق کو اگر مسلمان قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل مسلمان کو نہیں کیا جائے گا۔ کافر قتل کر دے، مسلمان قتل کر دے کافر کو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اعلیٰ ہے اور کفر ادنا ہے، اور ادنا کو اعلیٰ کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کے اصول، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہماری اور آپ کی جو محبت عشق دین، یہ رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی کے وقت پتہ چلے گا کہ ہمارا رویہ سنت رسول ہے یا کیا ہے، پیدائش کے وقت پتہ چلے گا، موت کے وقت میں پتہ چلے گا، تجارت کے وقت میں معلوم کرنا پڑے گا کہ رویہ کیا ہے۔
صرف دعوے سے نہیں، کتنے بڑے جبے قبے دستار والے بھی آ کر کے دعویٰ کرتے رہے، لیکن وہ قابل قبول نہیں، بلکہ نبی کے دربار پر آ کر کے جانچ کرنا پڑے گا کہ سنت کے مطابق یہ ہے یا نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، بہت ہی دعوے والے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے تمہارے دعوے قابل قبول نہیں، تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہو، میرے محبوب کو تو دیکھتے ہو، ان کے کھانے کی طرح کھاؤ، ان کے پینے کی طرح کھاؤ، ان کی زبان کی طرح سچی باتیں بولو، ان کے رہن سہن کو اختیار کرو، ان کی دین اور شریعت کو کرو، تبھی ہم جانیں گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اللہ سے۔ تبھی تو صحابہ کرام باکمال بنے، کیوں؟ وہ تو ادنا سی چیزوں کو بھی ٹھکرا دیتے تھے۔ وہ بہت مشہور و معروف واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صرف ایک نئی چادر اوڑھ کر کے آ گئے تھے نا، جو رنگ کے اعتبار سے کیسا تھا؟ سرخ لال تھا، اس میں ایک دھاریاں بنی ہوئی تھی، آ گئے کہیں سے ان کو تحفے میں ملے نا، آ گئے پہ اوڑھ کر کے بیٹھے ہی تھے، ابھی اللہ کے رسول ایک نظر دیکھے، نظر ہٹا دیے، پھر دوبارہ نظر آپ نے نہیں ڈالی، وہ دیکھتے رہے کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے، بازو والے سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، میرے آقا میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، کہا کہ یہ جو چادر اوڑھ کر کے آئے ہو نا، نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے مردوں کے لیے لال کپڑا جائز نہیں ہے۔ کہا کہ اس لیے اٹھے وہیں سے، پوچھے بھی نہیں، سوال جواب بحث تکرار کچھ بھی نہیں۔ آج تو کھانا پہننا اوڑھنا اپنا اولاد صاحب ہم لوگ دین شریعت سے ہٹے کٹے ہیں میرے بھائیو بزرگو، اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ مرنے کے بعد بہت مشکل معاملہ ہے۔ حفاظت فرمائے، سدھر جائیے، سدھار دیجیے اپنی اولاد کو، ورنہ بہت خطرہ ہے۔ اٹھ گئے، سیدھے چلے گئے، گھر میں چولہا جل رہا تھا، موڑے اور چولہے کے حوالے کر دیے، اور پھر دوسری چادر اوڑھ کر کے آئے۔ اللہ کے رسول اب دیکھتے ہیں تو چادر وہ نہیں ہے، بلائے ادھر آؤ۔ کہا کہ کیا ہوئی وہ چادر؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی نظر اس پر پڑی، میں گیا گھر میں چولہا جل رہا تھا، اس کو آگ کے حوالے کر کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا عورتوں کو دے دیا ہوتا، عورت کے لیے تو جائز ہے، لال پہنے کچھ بھی اس کے لیے تو گنجائش ہے، اپنے گھر کے عورتوں کو استعمال کے لیے دیا ہوتا، آگ کے حوالے تم نے کیوں کیا؟ جواب سنیے، کہا کہ اللہ کے رسول جس چیز پر آپ کی ناگواری ناپسندیدگی کی نظر پڑی ہو، میرے کیا میرے بچے کا کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے آگ کے حوالے سے کر دیا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے رویہ، یہ ہے محبت۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ نا ابھی بچہ ہے حضرت چلنے دیجیے، آگے سدھر جائے گا۔ ارے جب شیطان اس کے خون کے رگوں میں داخل ہو جائے گا تو ولی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے گا، بچے ہی سے سدھار جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ اوپر کے چھت بڑے مضبوط بنا لیں گے، حضرت بنیاد ذرا رہنے دیجئے، ایسا ہی تو ہوگا۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر کی منزلیں بھی مضبوط ہوگی۔ بچپنا دیندار ہوگا تو اوپر بھی آگے چل کر کے بچہ دیندار بنے گا۔ یہ کہہ کر کے گمراہ اور مرتد کے راستے میں اپنی آل اولاد کو مت ڈال کر کے جائیے کہ ابھی یہ بچہ ہے کل سدھر جائے گا، ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے کل آگے سنبھل جائے گا، آج وہ ہے اسے سنبھل جائے گا۔ نہیں، اگر خون کے رگوں ریشوں میں اگر شیطان داخل ہو گیا تو پھر وقت کا ولی اللہ بھی اس کو سدھار نہیں سکتا ہے، اور کعبے کے غلاف سے بھی چمٹ کر کے آئے گا تو اس کی رویے بدل نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، بنیاد دین کے مضبوط کیجیے، ایمان بنیادی طور پر میں مضبوط کیجیے، اپنے بچوں اور اپنے گھر میں پہل اس کو نبی اور اللہ سے جوڑ دیجیے، ایسی کہ ہر ادا اس کی ظاہر ہو کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا بچہ ہے، اور اللہ کہہ دے ہاں اب تو محبت کرنے والا بنا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم دعوے دار ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ پتہ چلا اللہ بندوں سے اس وقت محبت کرے گا جب بندہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرے گا، اور اگر وہاں نفاق
نبی کی دین شریعت سے اگر کوئی اگر مگر کر کے دعویٰ کرتا رہے کہ نہیں مجھے ڈائریکٹ اللہ سے محبت ہے، تو یہ جھوٹا ہے، یہ نفاق ہے، یہ منافق ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے ایمان تو دو جز سے بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جس طرح ایک ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی ایک ہے، یعنی آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ہے تو اللہ کے رسول۔ پھر اس کا اجر کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے نبی سے محبت کی بنیاد پر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو کامیابی کامیابی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور وہی ہے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنی بات اور اپنے دعوے کو کہاں لا کے کس کسوٹی کس ترازو پر رکھنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے ترازو پر رکھنا ہے۔ یہاں اگر وزن میں ٹھیک آ گئے تو انشاءاللہ میدان محشر کیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پلٹ گئے، نہیں محبت کیے، نہیں اطاعت کیے، تو اللہ فرما رہا میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے محبوب کے بھی کچھ نہیں بگڑیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ پھر ایسے لوگوں سے، کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ ایسے لوگوں سے جب اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی تو پھر دنیا والے ہی ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ آج حالات یہی ہیں میرے بھائیو بزرگوں کہ آج ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سلوک اسلام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سلوک اور ہمارا معاملات اسلام کے خلاف جا رہا ہے، رسول اللہ کی سیرت و سنت کے خلاف جا رہا ہے۔ اپنی مرضی پر ہم چل رہے ہیں، دین کی مرضی پر مسلمان نہیں چل رہا ہے، اسی لیے ناکامی ہے، اسی لیے اللہ کی پکڑ ہے، اسی لیے بہت کچھ سزائیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے جو دل میں ہو وہی زبان پر لائیے، تبھی کامیاب ہوں گے، نفاق کا کام مت کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے نیکی اور گناہ سب علم اللہ کے پاس ہے، وہ اگر چاہے گا تو شکلاً سب کچھ ظاہر کر دے گا، اس وقت بڑا احساس اور شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اس دن سے بچنے کے لیے آج توبہ استغفار کر لیجئے۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی میرے بھائیو بزرگوں کہ ہماری اور آپ کی کامیابی نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور اسی سے اللہ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو کامیاب اور فتح نصیب فرمایا ہے۔ اور اس وقت شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ لوٹ کر کے اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، سکون ملے گا، عافیت ملے گی، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔